اینڈ ویلکم بیک ٹو لیکن بلوچستان ہمارا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس پر بات نہیں کرتے. لیکن آج ہم نے لیکن میں اس بار بات کی ہے، اس کی کوشش کی ہے. اس پر کتنے ہم کامیاب رہے یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے. لیکن ہم میوے گفتگو تھے بریک پہ جانے سے پہلے میر حاصل خان بزنجو صاحب سے، ہربیار مری صاحب سے who's joined us from لنڈن، اور نذیر لغاری صاحب ایڈیٹر عوام. واپس چلیں گے اس ڈسکشن کی طرف. اور حاصل بزنجو صاحب، آپ نے گفتگو سنی تھی ہربیار کی بریک سے پہلے. انقلاب کی باتیں، وہی زور کی بات، وہی طاقت کی بات، اور لوگ یوں ہی مرتے رہیں گے. کیا ہوگا؟ آزادی کس طرح مل پائے گی؟ تو جہاں تک خیربار صاحب کا کہنا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میری جو پارٹی ہے اس کی ایک اپنی پالیٹکس ہے، اس کا اپنا ایک آئین ہے. وہ اکیلا میں نہیں ہوتا ہوں، پوری جماعت ہے ہماری، اور اس کی ایک سوچ ہے. ہم اسی سوچ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہربیر صاحب اس سوچ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو اپنی سوچ کو ریپرزینٹ کرنے کا الگ الگ سوچوں کے ساتھ حل نکل سکتا ہے؟ ایک سٹیک ہولڈر یہ کہتا ہے تو دوسرے سٹیک ہولڈر دوسرے پول پر کھڑا کچھ اور کہتا ہے. مجھے بتائیے کیا آپ لوگ ساتھ مل کر نہیں حل نکال سکتے؟ دیکھیں، ایک چیز جو میری رائے ہے، ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ ملیٹنٹ گروپس ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی جا کے کس میں پریس کلب میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی ادھر جا کے اسمبلی کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں یا پریس کلب میں احتجاج کر رہے ہیں. میرا کہنا ہے کہ ہم لوگ کم سے کم ایک چیز بنا لیں کہ ہم ایک پریشر ڈیولپ کر لیں اسٹیبلشمنٹ پہ، کہ کم سے کم یہ بلٹ ریڈڈ جو باڈیز ملتے ہیں، مطلب روز اخبار میں اٹھا لو کہ جی 2 بلٹ ریڈڈ 5 بلٹ ریڈڈ باڈیز پڑے ہوئے ہیں. اس کو تو ہم پریشرائز کر کے روکیں. لغاری صاحب، آپ بھی جانتے ہیں اس پاکستان کی 63 سالہ ہسٹری کو. آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کبھی لگام دی جا سکی ہے، کبھی پریشرائز کیا جا سکا ہے؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی لگام عوام دیتے ہیں اور عوام دے سکتے ہیں اور عوام دیں گے. لیکن مجھے اپنے عزیز اپنے بھائی ہربیار کی بات کرنی ہے. مجھے ان کے غصے کا اندازہ ہے، مجھے ان کے اندر جو اشتعال ہے اس کا بھی اندازہ ہے، مجھے ان کے اندر جو ناراضگی ہے اس کا بھی احساس ہے. لیکن یہ تو وفاق کے ساتھ چل رہے تھے نا. ابھی 2 ڈیکیڈ پہلے ہربیار وزیر تھے نا، جنگیز وزیر تھے نا، گزین وزیر تھے نا، یہ کابینہ میں لوگ موجود تھے نا، اسمبلیوں میں موجود تھے. تو وفاق کو کوشش کرنی چاہیے تھی، ریاستی مقتدرہ کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ان لوگوں کو ساتھ ملائیں، ان کے اندر موجود غصے کو کم کریں، اشتعال کو کم کریں. یہ تو نہیں ہے کہ جا کر آپ لوگوں کو ہٹ کریں اور آپ اعلان کریں کہ جی وہاں سے گولی آئے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں، اور مار دیں آپ پھر، اور آپ کسی کو بھی مار دیں. ایک طرف. دوسری بات، یہاں پر 9 تمندار ہمارے ڈیرہ غازی خان میں ہیں، اور ان میں سے میرے خیال میں کوئی تمندار جو ہے وہ اس عمل میں ساتھ نہیں ہے. وہ تو اپنے آپ کو سرائکی کلیم کر رہا ہے. پھر آپ آئیں مظفر گڑھ میں، وہاں پر دستی ہے، وہ موجود ہے. وہاں پر جتوئی ہے، وہ موجود ہے. آپ لیا میں جائیں وہاں بلوچ ہے. آپ رحیم یار خان میں جائیں وہاں بلوچ ہے. آپ بہاولپور میں جائیں وہاں بلوچ ہے. آپ جیکب آباد میں جائیں وہاں بلوچ ہے. آپ شکارپور میں جائیں وہاں بلوچ ہے. آپ دادو میں جائیں وہاں بلوچ ہے. آپ جائیں اپنا کمبا شہداد کوٹ میں وہاں، بلکہ یوں بھی ہے کہ شہداد کوٹ میں ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے، وہ سندھ کا وزیر ہے، اور اس کے بالکل آگے بلوچستان میں جھل ملسی میں دوسرا بھائی بیٹھا ہے، وہ بلوچستان کا گورنر ہے. اس طرح سے آپ جام شوروں میں آ جائیں، ایک بھانجا جو ہے وہ یہاں سندھ میں بڑا با اثر آدمی ہے، اور اس کا ماموں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے. تو اس طرح سے لوگوں کے رشتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ناطے ہیں، تعلق ہیں، تاریخی تعلق ہیں. یہ محض ایسے رسمی تعلق نہیں ہے. سندھ کا، بلوچستان کا، سرائکی علاقوں کا، ایون بعض پنجاب کے علاقوں کا اور خیبر پختونخوا کے علاقوں کا تعلق ہے، صدیوں کا تعلق ہے. ہم توڑ نہیں. مجھے غصے کا اندازہ ہے ہربیار کے، مجھے ان کی ناراضگی کا اندازہ ہے. میں اس کو بالکل اچھی طرح سے اندر سے سمجھ سکتا ہوں کہ کس طرح کا ان کے اندر اشتعال ہو سکتا ہے. مجھے ان کے بھائی کی موت کا افسوس بھی ہے، غم بھی ہے، دکھ بھی ہے بالاج کا. لیکن یہ لوگ تو صدیوں سے اس طرح سے پاکستان کی ریاست جو ہے یہ 63 سال پہلے بنی ہے، لیکن یہ سارے علاقے یہی موجود تھے، اسی جغرافی میں تھے، اسی خطے میں تھے. اور یہ کلات کی بات کر رہے تھے. لشبیلات نے تو پہلے شمولیت اختیار کر لی تھی، خاران نے تو پہلے شمولیت اختیار کر لی تھی، مکران نے تو پہلے شمولیت اختیار کر لی تھی، اور برٹش بلوچستان نے تو پہلے شمولیت اختیار کر لی تھی. باقی تو میر غوث بخش بزن جو رہ گئے تھے، جو اختلاف کر رہے تھے، یا وہاں پر جو اسمبلی تھی وہ اختلاف کر رہی تھی. یہ جو کچھ بھی ہوا اس کو آپ درست کہیں یا صحیح کہیں، یہ 62 سال پہلے کا عمل ہے. وہ اندر ہمارے پاس نہیں تھا، ہم نے 58 میں لیا ہے. تو ان ساری صورتحال کو، لوگوں کے تاریخی رشتوں کو آپ ساتھ میں رکھیں، نظر میں رکھیں.
آپ کیسے جا کر جو ہے اپنا ہیر بیار الگ الگ ملک لے کر بیٹھیں گے، جبکہ ہم پورے کے پورے یہاں سندھ بلوچستان سرائکی علاقوں کے بلوچ جو ہیں یہاں پر ان کی بلوچستان کی تعداد سے زیادہ بلوچ ادھر رہتے ہیں، ہم الگ بیٹھے ہوں گے؟ آپ کیسے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں؟ صاحب آپ ٹھیک ہے، لغاری صاحب آپ نے تو اتنا بول دیا کہ میرے سوال کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. ہربیار صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک اور بڑا ٹریجڈی جو انہوں نے کہا کہ جو پنجاب نے بلوچ ریاست کا قبضہ کیا یا سندھ میں کچھ چلا گیا اور علاقوں میں، وہ تو ایک دوسرا ٹریجڈی کا یہ بات کر رہے ہیں جو ہم سے ہمارا سرزمین کے حصے میں گئے ہیں. میں جو آج جو بلوچستان کہا جاتا ہے اس زمین کو آزاد کرنے کا بات کر رہا ہوں، اور جو لوگ یہ مار رہے وہ سارے پیسفل پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ بلوچستان مانگ رہے ہیں. اور حاصل بہزن جو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ لوگ بھی پریس کلب کے سامنے، یہ وہی پیسفل لوگ ہیں. حاصل بہزن جو جیسے اپنے کو پیسفل کہتے ہیں، یہ وہی پیسفل ہے. بی ایس اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے جو ملیٹنٹ نہیں ہے. ملیٹنٹ کوئی پریس کلب کے سامنے نہیں گیا. یہ بالکل اس سے ڈسٹارٹ کر کے باتیں کر رہے ہیں. تو حقیقت میں بلوچ اپنا آزادی کا راہ نہیں چھوڑے گا، اور سارے بلوچستان کے کونے کونے سے لوگ آزادی کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. حاصل بزنجو صاحب جی، کیا آپ ہربیار کی بات سن رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، ہربیار صاحب کی اپنا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں ایک چیز سنا، یہاں جو ہمیں جو مشکل آ جاتی ہے، اور اس وقت سب سے شاید مشکل میں پولیٹیکلی ہم لوگ ہی ہیں، کہ ایک سائڈ پہ ملیٹنٹس ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ آزادی کی بات کیوں نہیں کرتے، دوسری طرف انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے، ان دونوں نے ایک ایکسٹریم لی ہوئی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہماری جو یوتھ کی اس وقت جو تباہ کن صورتحال ہے کہ ہماری ایجوکیشن تباہ ہو چکی ہے، ہمارے لڑکے مارے جا رہے ہیں، ٹیچرز نے اپنے اسکولیں چھوڑ دیے ہیں، ہمارے اسکول خالی ہو چکے ہیں. میں تو کہتا ہوں بلوچستان آج ایک بہت بری سچویشن میں ہے. میں پھر آتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف، مرکزی حکومت جسے بولتے ہیں. دیکھیں، ان کے ساتھ کنسپٹ ہی نہیں ہے بلوچستان کا. اگر آپ ان کے کسی ذمہ دار آدمی سے بلوچستان کے علاقوں کا پوچھیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. وہ اب سمجھتے ہیں کہ سارا بلوچستان کوئٹے کے اندر ہے، کوئٹے سے باہر ان کا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ نہیں بنتا ہے، کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ بار بار میں جب بھی جاتا ہوں تو مجھے پوچھا جاتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ یہ جو مسئلے کے حل اس جھگڑے کو سمجھتے ہیں کہ جی جب تک یہ جنگ چل رہی ہے تو وہ یہ ہارڈ ٹاپک بن جاتا ہے، جب یہ پیس ٹائم آ جاتا ہے تو یہ سب بلوچستان کو بھول جاتے ہیں. دیکھیں، بلوچستان میں میں ہربیار مریض ہیں، وہ تھوڑا سا ہوگا کہ دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے. 73 میں آفٹر حیدرآباد ٹریبونل بلوچستان میں 2 اسکول آف تھاٹ موجود تھے. ایک وہ لوگ تھے جو نے کہا کہ جی ہمیں سیلف ڈٹرمنیشن، نیشنل رائٹس ود ان فیڈریشن چاہیے. کچھ وہ لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ ہمیں سیلف ڈٹرمنیشن انکلوڈنگ سسیشن چاہیے. یہ ایک چیز پہلے سے موجود تھی. اس دوران جیسے لغاری صاحب نے کہا کہ ہربیار آئے، وزیر بھی بنے، اس کے بعد پھر وہ دوسرے پاتھ پہ چلے گئے. دیکھیں، یہ ٹائم ہے پیس کا. جب پیس ہو تو آپ اس مسئلے کو حل کریں. اس وقت کو آپ توجہ نہیں دیتے ہیں. جب ہنگامہ شروع ہوتا ہے تو آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا نواب اکبر بگٹی کے شہید کرنے سے پہلے مجھے کوئی بتائے کہ بلوچستان میں کوئی ایسا لا اینڈ آرڈر کا حالات بھی نہیں تھے، بلکہ بلوچستان پاکستان کے تمام صوبوں کے مقابلے میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سب سے زیادہ پیسفل تھا نواب بگٹی کے شہید کرنے سے پہلے. اور آپ نے اٹھا کے مفت میں جو ہے ایک مصیبت بلوچستان میں کڑی کر دی. ایک 13 سال آدمی کو جا کے آپ نے پہاڑوں میں جا کے شہید کیا، اس کے لاش کو تالا لگایا. پھر دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی پھر شروع کرتے ہیں کہ جی باہر سے لوگ مصیبت کھڑی کر دی. لغاری صاحب مصیبت کھڑی کر دی، کس نے مصیبت کھڑی کر دی؟ اور اب تو دونوں ہی اپنے اپنے سٹانسز پہ، ایک تو خاموشی سے کھڑے ہیں، ایک بول رہے ہیں ہمارے سامنے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے حل نکلے گا؟ حل ہے بھی کہ نہیں؟ نہ کوئی خاموشی سے کھڑا ہے، نہ کوئی بولنے والی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی الگ بات نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو شکایتیں ہیں، بلوچستان کو شکایتیں ہیں، بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی، بلوچستان کے خلاف 5 آپریشن ہوئے،
اور ملٹری آپریشن ہمارے دوسرے لوگوں کے خلاف آپریشن ہوئے. بلوچستان میں یہاں تک ہوا ہے کہ پیر جو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ پیر سال بزرگ جو تھے نوروز خان کو یہ قسم دے کر قرآن مجید اٹھا کر پہاڑوں سے لے کر آئے نیچے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کریں. ڈائیلاگ کرنے کے لیے وہ نیچے اترو, ان کو گرفتار کر لیا, ان کے بیٹوں کو پھانسی دی, ان کو جیل میں اذیت دے کر مار دیا. بھائی لوگوں کا ٹرسٹ کیسے قائم ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹرسٹ بنانا ہے آپ آپریشن بند کر دیں, خدا کے واسطے اس آپریشن کو بند کریں. یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. بھائی آپ کا کردار مشکوک ہے, اسٹیٹ کے اداروں کا مسئلہ موجود ہے, ہمارے پاس ان کی مثالیں موجود ہیں, ان کے آپریشن کے اسٹائلز موجود ہیں. انہوں نے بنگال میں جو کچھ کیا بلوچستان میں وہی کچھ ہو رہا ہے. میرے خیال میں بہت سی باتوں کی سمجھ حیر بیار کو بھی اور بہت سی باتوں کی سمجھ میر حاصل بزنجو کو بھی ایک بڑے عرصے کے بعد آئے گی کہ الشمس اور البدر یہاں پر بھی موجود ہیں.